اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هاضم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن لها تسعة أسماء عند الله فاطمة صديقة مباركة راضية مرضية طاهرة زهراء صلوات پر محمد وآل محمد سلامتی امام کے لیے بلند ترین صلوات پر محمد وآل محمد ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب ہونے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد عالم. عزیزان گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس عشر مجالس کا عنوان ہے شہزادی کے اسماء اور اس کی وجہ تسمیہ. کن کن زاویوں سے شہزادی کو یہ نام دیا گیا اور کن کن اینگل سے یہ باتیں کی گئی. پہلے دن میں نے جناب زہرا کا نام جو فاطمہ تھا کیوں بیان کیا. گزشتہ شب شہزادی کو صدیقہ کہا گیا، تو صدیقہ کیوں کہا گیا وہ میں نے عرض کیا. آج شہزادی کے اسماء مطہرہ میں سے، اسماء مقدسہ میں سے ایک اسم ہے مبارکہ. شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ. مبارکہ بنا کس سے ہے؟ کہ بے رے کاف اصل ہے یعنی برکت، برکت سے بنا ہے مبارکہ. اب یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ کہ زیادت الخیر و ازداد الخیر، دونوں بھی ایک ہی معنی، یعنی خیر میں زیادتی ہونا، رزق میں اضافے کا نام ہے برکت. اب یہ لفظ برکت، تو اب کون کون سی چیزیں برکت والی ہے؟ تو جو چیزیں برکت والی ہے ہمیں اسے قریب کرنا ہے، جس سے برکت سلب ہوتی ہے اسے دور کرنا ہے. اب برکت کس سے قریب ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز آواز دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں، قرآن کریم ہے جو سب سے زیادہ برکتوں والا ہے. اگر قرآن صرف اور صرف قرآن گھر میں موجود ہو، شیاطین نہیں آ سکتے، اجنات نہیں آ سکتے. اگر قرآن کوئی کھول کر صرف دیکھیں تو دیکھنا عبادت، اگر کوئی پڑھیں تو پڑھنا عبادت. معصوم سے پوچھا کہ مولا
دیکھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا یاد کر کر پڑھنا بہتر ہے؟ تو معصوم نے کہا دیکھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پڑھنا قرآن کا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، لہذا ایک وقت میں دو ثواب کے تم مستحق ہے، ایک پڑھنے کے، دوسرے دیکھنے کے۔ قرآن برکت ہے۔ اب عزیزو، برکت کا صحیح واضح ترجمہ جتنے انداز سے ہم پیش کرنا چاہیں کہیں نہ کہیں کمی ہو سکتی ہے، لیکن کلام امام الکلام ہوتا ہے۔ سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر۔ امام نے خیر کو اپنے خطبے میں سمجھایا، قول میں سمجھایا۔ میں اسی خطبے کو لفظوں سے ہٹ کر مثال لے کر امام کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں اگر کوئی بیج ہو تو بیج ہے، ایک ہے، لیکن اگر کوئی محنت کرے، زرخیز زمین میں دانہ رکھے اور اس کو بند کر دیں، کھاد ڈالیں، پانی ڈالیں، جتنی ضرورت ہو، متوجہ رہیے گا، تو وہ تنہا دانہ زمین کے سینے کو چیر کر باہر آئے گا اور اپنے وجود کا اظہار کرے گا، پودا کہلائے گا، پودا بڑا ہوگا، درخت کہلائے گا، درخت کے بعد پتے آئیں گے، پتے آنے کے بعد پھل آئیں گے۔ تو امام کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ دانہ ایک تھا، برکت میں پھل کئی آئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ دانہ ایک تھا لیکن نتیجے میں سایہ دار درخت ملا، جانوروں کو پتے ملے، انسانوں کو پھل ملے۔ کہ اسے کہتے ہیں برکت۔ کہ مولا یہ برکت ہمیں کیسے ملے گی؟ امام نے کہا اطاعت خدا کرو تو اللہ زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کرے گا۔ آج اگر برکت نہیں ہے تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں اطاعت میں کمی ہے۔ میں متوجہ رہیں تو ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں عزیزو۔ بغداد میں بازار کرخ میں دولت رکھنے والے رات میں اطمینان سے نہ سو سکے، لیکن جس کے پاس کچھ نہ تھا آبا وہاب اطمینان سے سوتے تھے۔ کہا کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو رزق پہنچ کر رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی تمام مومنین کی صحت و سلامتی، حاضرین کی صحت و سلامتی، بالخصوص قبلہ معلم قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد و عالم۔ اب لفظ پر توجہ رکھیں، برکت کسے کہتے ہیں؟ دانہ ایک تھا، درخت بنا تو سایہ دار بنا تو لوگوں کے لیے سایہ دار ہوا، پتے آئے جانور کے لیے فائدہ مند، پھل آئے انسانوں کے لیے فائدہ مند۔ متوجہ رہیے گا۔ اب یہ برکتیں آئے گی کیسے؟ امام نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، برکتیں ملتی جائے گی، برکتیں آتی جائے گی۔ کہا قرآن کی تلاوت سے کون سی برکت آئے گی؟ امام کہتے ہیں قرآن تم کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کی عظمت کو سمجھ لو تو کیا عظیم چیز ہے قرآن۔ کہا مولا کیا چیز ہے؟ کہا اگر کھانے میں کوئی بھی اثر ہو، اگر تم تلاوت کر لو سورہ قریش کی تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔
اگر تم محتاج ہو تو سورہ واقعہ رات میں پڑھو تو کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہاتھ پھیلانا پڑے. اگر تم سورہ یاسین پڑھو مغفرت ہو جائے گی، رحمتیں نازل ہو جائیں گے. رحمان پڑھو چہرے پر نور آئے گا. اگر تم سورہ دخان پڑھو دل میں ٹھنڈک آئے گی. بنی اسرائیل پڑھو لشکر امام میں شامل ہو جاؤ گے. سورہ کوثر پڑھو اللہ تمہیں خیر کثیر عطا کرے گا. سورہ قدر پڑھو مقدر بن جائے گا. قرآن پڑھتے تو رہو. اب میں جملہ کر رہا ہوں، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھ کر بتایا. صرف قرآن لے کر آگے نہ جانا، قرآن کے ساتھ آل محمد کو رکھنا اور سمجھنا. اگر قرآن میں یاسین ہے تو آل محمد آل یاسین ہے. اگر قرآن میں عمران ہے تو آل محمد آل عمران ہے. اگر قرآن میں کوثر ہے تو آل محمد ساقی کوثر ہے. اگر قرآن میں ایمان اور مومن ہے تو آل محمد امیر المومنین ہے. متوجہ ہیں عزیزو، جب اتنا خیر کثیر ہے اللہ نے حبیب کو دیا، معجزہ بنا کر قرآن دیا. گھر میں رکھو، اپنے ساتھ رکھو، اور جہاں یہ قرآن ہے وہاں زلزلہ نہیں آئے گا. جہاں یہ آفات ہو وہاں پر قرآن جائے تو دشمن غائب ہو جائے. کیوں؟ قرآن کی برکتیں ہیں. متوجہ رہیے گا عزیزو، قرآن کی برکتیں ہیں. بس میں اتنا خلاصتاً کہہ دوں، قرآن کی عظمت اتنی ہے کہ اگر برکت اور تسکین سمجھنا ہے تو کسی اور کو نہ سمجھو. شہزادی نے امیر المومنین سے کہا یا علی جب مجھے دفنا دینا تو جب بھی میری قبر پر آنا قرآن پڑھنا. کہا کیوں؟ اگر علی قرآن پڑھے تو زہرا کو بڑا اطمینان ہے. تلاوت قرآن کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں بزرگان سے معذرت خواہی کے ساتھ، میں کسی کرامت و معجزے کا منکر نہیں ہوں. پہلے سن لیجئے گا، کوئی فتوے نہ لگا دے باہر. کہیں معجزہ ہوا دور دور جاتے ہیں، اسٹیٹ بدل لیتے، محافظے چلے جاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ، وقت بھی جاتا ہے. کیا فلاں معجزہ ہوا نور نظر آیا، فلاں معجزہ ہوا وہاں پر کوئی نقشہ نظر آیا، فلاں معجزہ ہوا. بھائی آپ جائیے، بہت اچھی عادت ہے معجزے دیکھنے کی. جب بھی موقع ملا جائیے، پیسے خرچ کرنا پڑے خرچ کریے. مجھے آپ کے معجزے کا نہ میں منکر ہوں نہ میں ثابت کر رہا ہوں، لیکن بس اتنا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کوئی معجزہ ہو یا نہ ہو، تمہارے گھر میں آخری نبی کا معجزہ قرآن رکھا ہے، کبھی اسے بھی تو اٹھا لو. صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. لہذا برکت ملے گی. قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. عزیزوں میں ایک جملہ کہہ کر، شاید یہ بڑا تلخ ہے لیکن بزرگوں سے معذرت خواہی کے ساتھ، آج لوگ فخر محسوس کرتے ہیں ہمارا بیٹا کینیڈا میں ہے، ہمارا بیٹا لندن میں ہے، ہمارا بیٹا فلاں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. بہت اچھا ہے، اللہ اولاد کو ترقی عطا کرے، ہمیں ترقی سے مانے نہیں ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب باپ مر جائے تو بیٹا قریب نہیں آتا، نہ قرآن پڑھنا جانتا ہے نہ غسل دینا جانتا ہے. تو تم نے دنیا کی ترقی تو کما لی، نہ قبر کا سکون پایا نہ آخرت کا چین پایا. اگر دنیا میں ترقی کرنا ہو تو پہلے بچوں کو اطاعت آل محمد سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، پھر دنیا کی ترقی سکھاؤ. افسوس تو یہ ہے ہمارے یہاں
ابھی بھی یسرنا القرآن پڑھایا جائے، انجن منجن صفدر تم ہلا رہا ہے، کبوتر ہے، پڑھایا جائے. ہاں دینیات ہو رہی ہے، پابندی سے جا رہا ہے، نہ ٹیچر کی ضرورت، کوئی بھی آئے دانت ہو نہ ہو مخرج سکھانے کی عادت ہے کہ پیسے کم ہو دے دو. افسوس کا مقام ہے کہ جہاں آل محمد نے زیادہ توجہ دی ہم نے اسے ہلکا سمجھا. تفسیر مجیدی اٹھائیے، کوئی اور نہیں، امام حسین مظلوم علیہ افضل الصلاۃ والسلام. بیت الشرف سے نکل رہے ہیں، کیا دیکھا؟ کنیز کا، لفظوں پر غور کریے عزیز، ام ولد کنیز کا بیٹا ہے جو بولنا سیکھ گیا ہے. امام نے جب اسے دیکھا یہ بول رہا ہے، فوراً بلایا اسے، کچھ دیر بعد کی کسی سے کہا جاؤ مدینے میں جو قرآن پڑھاتا ہے اچھے سے اسے لے آؤ. لفظوں پر غور کر. وہ آیا، امام کو سلام کیا، یمنا رسول اللہ خیر تو کہ تمہیں لفظ پر غور کرے عزیزو، یہ آل محمد ہے، عزت اسی پہ فخر کرتی ہے. امام نے معلم سے کہا تمہیں میرے بیٹے کو پڑھانا ہے. عزیزو میں کیا کہہ رہا ہوں، کنیز کا بیٹا. لیکن حسین نے کہا میرے بیٹے کو پڑھانا ہے. معلم نے کہا مولا آپ کے فرزند میں. امام نے اشارہ کیا اس بیٹے کی طرف، بیٹے کو لیا معلم نے، روز پابندی سے پڑھاتا گیا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر جب امام بیت الشرف میں داخل ہو رہے تھے تو امام کی نگاہ اس بچے پر پڑی. جیسے ہی پڑی تو کیا دیکھا؟ وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے. امام خوش ہوئے، فوراً حجرے میں گئے، ایک کیس تھیلی تھیلا جو کہہ لیں اس میں درہم و دینار رکھا. باہر آئے، خادم سے کہا اونٹ کو سجاؤ، تمام سامان رکھ دو، تمام درہم و دینار رکھ دیا. جب معلم پڑھا کر باہر نکلا تو امام نے کہا معلم سے قریب آؤ، یہ کیس آپ کا، یہ تھیلا آپ کا. اس نے کہا مولا اس میں کیا ہے؟ دیکھا درہم و دینار. کہا مولا یہ، امام نے کہا یہ اونٹ بھی لے جاؤ، یہ ساز و سامان بھی لے جاؤ. عزیز لفظ پر غور کرنا. معلم نے کہا مولا اگر میں زندگی تمام بھی پڑھا لوں پورے مدینے کے بچوں کو اتنا نہیں ملے گا. متوجہ ہیں؟ اتنا نہیں ملے گا. امام نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا بہت زیادہ ہے، میرا تو 1 درہم یا 1.5 درہم بنتا ہے، مجھے اتنا دے دیجئے. امام نے کہا تم مقدار دیکھ رہے ہو، میں تمہارے مقدار پر توجہ نہیں دے رہا ہوں. کہا مولا پھر کس پہ توجہ دے رہے ہو؟ کہ جب میرے کنیز کا بیٹا بسم اللہ پڑھ رہا تھا تو خدا خوش ہو کر کہہ رہا تھا ارے کتنے بچے چھوٹے بھی ہو تو مجھے رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، اس کی رضا اہم ہے، دولت اہم نہیں ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، جسے اللہ اور حسین کو راضی کرنا ہو اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآن بڑا عظیم ہے، قرآن رحمت ہے. عزیزوں میں جملہ کہہ رہا ہوں شاید میری بات واضح ہو جائے. اب قرآن کی برکت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بیمار ہو تو قرآن پڑھو، مرحوم ہو تو قرآن پڑھو، ایصال ثواب میں ہو تو قرآن پڑھو. نہیں عزیزو، قرآن اتنا عظیم ہے کہ قرآن سے آخری نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے، علی کی امامت ثابت ہوتی ہے، معصوم کی معصومیت ثابت ہوتی ہے. یہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. یہ قرآن فاطمہ کے حق کا اعلان کرنے والا ہے. یہ قرآن حسین کی مظلومیت کا نعرہ بلند کرنے والا ہے. یہ قرآن تمہیں مسلمانوں میں آگے بڑا کرنے والا ہے. اسی لیے مولا حسین نے، لوگ سمجھ رہے تھے حسین شہید ہو گئے، اب آواز نہ آئے گی، کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کر حسین نے بچایا. حسین کی جیت قرآن کی تلاوت ہے، پڑھتے جاؤ، حسین کی جیت کا اعلان کرتے جاؤ. صلوات پڑھ
اب عزیزو میں لفظ کی طرف آؤں، اسی سے ہے برکت، جتنا پڑھتے جائیں برکت عطا ہوتی جائے گی، ملتی جائے گی، آگے بڑھیے۔ دوسرا ہے برکت کا ذریعہ صدقہ، صدقہ جتنا ہو صدقہ دیجئے۔ ہمارے ہاں صدقے کی مقدار چلر میں ہے، کہیں گئے 5 ڈبے پہ بچ گیا صدقہ دے دو، فلاں بچ گیا صدقہ نہیں۔ عزیزوں صدقہ کہتے کسے ہیں؟ کہ اتنا ہے صلاحیت تو اپنے لیول کے اعتبار سے صدقہ نکالیں، لیکن جتنا خوشی سے نکال سکیں اتنا نکالیں۔ اگر اتنا ہی ہے تو اتنا ہی چلے گا، لیکن کروڑوں روپے رکھ کر 1 روپیہ نکالنے کا نام صدقہ نہیں ہے۔ عرفاً فقہاً کہلائے گا، لیکن صدقے کے لیے ضروری ہے۔ معصوم کہتے ہیں بلا صدقے کے ذریعے رد ہوتی ہے، تو تمہیں بلاؤں سے بچنا ہو تو صدقہ دیا کرو، جیسا صدقہ ہوگا ویسے ہی تمہاری بلا ٹلے گی۔ اگر متوجہ ہیں تو میں جملہ خرچ کروں آپ کے درمیان اور آگے بڑھ جاؤں۔ اگر دولت کی ہے تو دولت خرچ کرو، لیکن اگر جان، مال، گوشت، خون کا صدقہ دینا ہے، معصوم نے کہا عقیقہ کرو، کہا عقیقہ گوشت کے بدلے گوشت ہے، خون کے بدلے خون ہے، جان کے بدلے جان ہے، تو عقیقے کو صدقہ رکھ کر بتایا جیسی مصیبت ہو ویسا صدقہ دیا جائے۔ تو اب صدقہ ہر کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقہ اتنی مقدار میں ہو کہ کوئی اس بلا کو دیکھ کر بچنے کا تصور کرے۔ کیا مقدار ہے وہ آپ کے حوالے ہے، میں مقدار معین نہیں کر سکتا۔ کس کی حالت جتنی ہو وہ نکالیں، اسے کہتے ہیں صدقہ۔ صدقے سے برکتیں آتی ہے۔ ہم ایک جملہ آگے بڑھ کر کہہ دوں تھوڑا سا ذہنوں کو کھولنے کے لیے۔ معصوم سے کہا گیا مولا ہم اپنے مرحوم کو دفنا کر آ رہے ہیں، جملہ بڑا غور سے سنیے۔ امام نے کہا مرحوم کے لیے پہلی رات سخت ہوتی ہے، کہ مولا پھر کیا کرے ان کی آسانی کے لیے؟ کہ صدقہ دو، صدقہ دو۔ تو یہاں صدقہ کسی محتاج کو دینے کا نام ہے، اور صدقے میں بھی ترجیح ہے۔ اپنے قبیلے میں کوئی محتاج ہے تو پہلے اسے دو، پھر آگے بڑھو۔ ہمارے یہاں جتنا جلدی آزاد ہو جائیں، کوئی بھی مل جائے کیسا بھی مل جائے دے دو، ہم نے دے دیا، تو آپ نے احسان نہیں کیا۔ لہذا انسان پہلے قبیلے کا خبردار ہو، پھر صدقات نکالتا جائے۔ آگے بڑھیے۔ صدقے کے علاوہ برکات کیسے آتی ہیں؟ کہتے ہیں برکتیں وسیلہ مانگتی ہے، اور ان وسیلے میں سب سے بڑی چیز ہے ولایت علی۔ جس کے پاس ولایت علی ہے اس کے پاس خیر و برکات ہے۔ کیا ہے خیر و برکات؟ جملہ سنیں گے عزیزو، کہ اگر آنکھ نہ بھی ہو ولایت ہے تو صحیح امام مل سکتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ اگر آنکھ نہ بھی ہو ولایت ہو تو امام صحیح مل سکتا ہے، اور اگر ولایت نہ ہو آنکھیں رکھنے کے باوجود انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا علی بہتر ہے یا فلاں بہتر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب آئیے لفظ مبارکہ کی طرف چلو۔ شہزادی کو مبارکہ کہا گیا برکت سے، میں نے اسباب برکت بیان کر دیا۔ اب ایک جملہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، غور سے جملہ سنیے گا۔ بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس سے برکتیں چلی جاتی ہے۔ مشہور ہے گھر میں جالے کا ہونا، مغرب کے وقت جھاڑو کا لگانا، جھوٹے برتن کا ہونا، فلاں چیزوں کا ہونا، کا برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں چیزیں۔ کا گھر میں گانے کا بجنا، شراب کا ہونا، نعوذ باللہ چوری کا ہونا، خیانت کا ہونا گھر سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ عزیزو،
گھر میں یہ تمام چیزیں ہونے سے برکتیں چلی جاتی ہے. کہ اب یہ برکتیں ہیں, کیا یہ برکتیں کیسی ہے؟ تو معصوم کہتے ہیں, قول معصوم کے زمرے میں علماء کہتے ہیں برکت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک جسم کی برکت ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے, ایک روح کی برکت ہوتی ہے جو قلبی اور ذہنی ہوتی ہے. جو جسم کی برکت ہے وہ سلامتی ہے, جو روح کی برکت ہے وہ ایمان کی تازگی ہے. اب عزیزو دونوں برکتیں آئے گی کیسے؟ جسم کی برکت, روح کی برکت آئے گی کیسے؟ تو امام رضا غریب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, خداوند عالم کے قول کو حکایت کرتے ہوئے معصوم کہتے ہیں, اگر تم نے اطاعت کی, اللہ کے احکام کو بجا لایا تو اللہ راضی, اور جب اللہ راضی تو پھر برکتیں دے گا, اور جب برکتیں دے گا لیسا لبرکتہ نہایا, اللہ کی برکتوں کے لیے کوئی حد نہیں ہے, اللہ برکتیں دیتا جائے گا. اب برکتوں کے لیے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہوں, چوتھے امام نے کیا کہا, خدایا مجھے رزق دے, لیکن رزق میں برکت دے, اگرچہ کہ کم ہو. رزق دے اگرچہ کہ کم ہو لیکن برکت دینا. کہا کیسے؟ مولا کہہ رہے ہیں کم رزق بھی ہو تو برکت والا ہو. کہا اس لیے کہ اس کی وضاحت واضح ہے. کہا اگر مال ہر مہینے, مثال دے رہا ہوں, 2 لاکھ آئے, بہت مال ہے ماشاءاللہ, دولت آ رہی ہے, لیکن ڈائلیسس میں چلا جا رہا ہے, چیک اپ میں چلا جا رہا ہے, بلوں میں چلا جا رہا ہے, تو یہ رزق تو آ رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے. متوجہ ہیں عزیزوں؟ لیکن اگر کم پیسہ ہو اور صحت و سلامتی ہو تو یہ کم پیسے میں اللہ برکت دے گا, تو صحت بھی برابر رہے گی, ایمان بھی برابر رہے گا. تو معصوم کہتے ہیں کثرت رزق کی دعا نہ کرنا, کہ جتنا رزق ہو اس میں برکت کی دعا کرنا. اب واضح ہو گیا. یہاں تک جب برکت سمجھ میں آ گئی تو اب ایک چیز یہ بھی بتا دوں, کبھی کبھی مائنس چیزیں بھی پلس ہوتی ہیں. شاید سن کر تھوڑا بڑا عجیب دکھ رہا ہوگا. کبھی کبھی بات چیزیں ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں, آیت اللہ شیخ محمد سند بحرینی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں, کچھ لوگ جذباتی جو ہوتے ہیں, پاگل ٹائپ جو ہوتے ہیں, وہ بھی برکت ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے برکت ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں, مثال برائے مثال سمجھیے گا. آج کل نوجوانوں کے قریب آ کر لوگ ان کے بارے میں, ان کے بارے میں, یہاں وہاں, کبھی اس پہ کمنٹ, کبھی اس پہ کمنٹ, کبھی ان کی پر, ان پر, کبھی ان پر. تو لوگ کہتے ہیں آخر قوم میں ہو رہا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا, قوم میں کچھ بھی ہو آپ اچھے رہیے. میں لفظ پہ توجہ دیجیے گا, آپ اچھے رہیے. کہ نہیں فلاں فلاں تو ہے بھئی, فلاں رہنے دیجئے. کہ ان کو سدھارا کیسے جائے؟ سدھاریے گا نہیں, کوشش بھی نہ کیجئے, جیسے ہے رہنے دیجئے. کہ کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں, اگرچہ کہ ممبر کے لائق نہیں ہے لیکن سمجھانا مجبوری میں ہے. کبھی کبھی بات صابن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے 100 کیٹانو دکھائے جاتے ہیں, لیکن صابن استعمال ہوا, پھر آفٹر یوز جب دکھایا جاتا ہے چند کیٹانو تب بھی دکھائے جاتے ہیں. کبھی صابن اچھا تھا تو سب مر جانا چاہیے تھا, تو ڈاکٹر بڑھ کے کہتے ہیں سنو, اگر سب کیڑے مر جائیں گے تو انسان مر جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, چند کیڑوں کو رہنے دو, ان سے تازگی رہے گی. اب تم اپنے کو اچھا رکھو, دوسروں کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے.
یا یا اللہم صلی اللہ. متوجہ رہے عزیزو. اب ان پر توجہ نہ دیجئے, انہیں بھی پوزیٹیو اینگل سے دیکھیے کہ یہ بھی برکت ہے, یہ رہیں گے تبھی تو ہماری زندگی رہے گی, کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا, تو آپ توجہ نہ دیجئے. لیکن اب میں اپنی بات کو شروع کروں, اور بات بتا دیا برکت کسے کہتے ہیں, اسباب برکت کیا ہے. لیکن برکت برکت کا لفظ جب عام استعمال ہو تو عام ہے, لیکن خواص میں استعمال ہو تو خاص معنی ہے. کہ برکت کا معنی کیا ہے, کہ برکت کے معنی ہیں خیر کثیر, زیادہ خیر چیز جس میں ہو اسے برکت کہتے ہیں. یہ لفظ روایت میں ایک معصوم کے لیے, آیات میں ایک نبی کے لیے استعمال ہوا. قرآن میں کس نبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا؟ کہ سید عذرا جناب مریم بی بی آئیں, اللہ نے کہا ملک کو بھیج کر, مریم اللہ کو اولاد عطا کرے گا. لفظ پر توجہ رکھیے گا, اللہ اولاد عطا کرے گا. جناب مریم نے کہا کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں, بشر کیسے؟ کہ وہ جب دینا چاہے وہ مسبب الاسباب ہے, اسے سبب کی ضرورت نہیں, وہ دے کر رہے گا. جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ نبی آئے, آغوش میں مریم بی بی نے لیا عیسیٰ نبی کو. اب اپنے شہر جائیں گی تو لوگ اعتراض کریں گے, جیسے کہ قرآن نے بھی بتایا, تفسیر نے بھی بتایا, قرآن کی آیت ہے. جب بی بی گئیں تو لوگوں نے کہا نہ آپ کے بابا ایسے نہ آپ کی ماں ایسی, آپ ایسے کیوں؟ متوجہ رہیے گا عزیزو. تو جناب مریم کو حکم خدا ہوا, خاموشی کا روزہ رکھیے, کچھ نہ کہیے, جس نے بھیجا اس کا نمائندہ خود واضح کرے گا. لوگوں نے کہا بی بی مریم بتائیے یہ بیٹا کس کا؟ تو جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو گہوارے میں جھولے میں رکھ دیا اور کہا اشارہ دے کر اسی سے پوچھ لو. تفاسیر کہتے ہیں لوگوں کے چہرے بدل گئے کہ ہم ان سے کیا پوچھیں, یہ بولنے کی صلاحیت, آگے بڑھے, ہم کیسے ان سے پوچھ لیں؟ جب تک عیسیٰ نے آواز دی انی عبداللہ, لقد انی عبداللہ, اللہ نے مجھے کتاب دے کر نبی بنا کر بھیجا, وجعلنی مبارکا, اور اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا, مبارک قرار دیا, مبارک قرار دیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کے اولاد کا آنا ماں کی عصمت بتاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو, متوجہ نہیں ہوئے؟ اگر معجزے کی شکل میں آئے تو بیٹا جب دنیا میں آتا ہے تو قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے امہ صدیقہ, کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے, عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. تو جب ماں صدیقہ کہلائی کیسے؟ کہ بیٹے کے ذریعے سے ماں کی صدیقیت ثابت ہوئی. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, خدا مجھے کبھی اپنے ماں کے خلاف جانے والا قرار نہ دے. عیسیٰ نبی نے تو کیا لفظ استعمال کیا؟ مبارکہ. اللہ نے مجھے مبارک بنایا. کیوں؟ کہ بیوی کے ذریعے سے جناب مریم کی عصمت ثابت, نمائندگی ثابت, خود کا اعلان نبوت. ذہن میں رکھیے یہ آیات میں قرآن میں جناب عیسیٰ نبی کے لیے مبارک کا لفظ. آپ ائمہ میں آئیے, متوجہ رہیں تو سناؤ عزیزو. ائمہ میں امام رضا غریب علیہ السلام
بی بی امام کے پاس، امام نے اپنے صحابی یحییٰ سے خطاب کیا، یحییٰ، نوے امام کو دکھایا، عالم طفولیت میں نوے امام، متوجہ رہیے گا عزیزو، بڑی محنت ہے اس جملے پر۔ یحییٰ، لبیک یا ابن رسول اللہ، جی مولا بیان کرے، ھذا المولود، یہ میرا بیٹا نوے امام، الذی لم یولد مثلہ مولود فی الاسلام، آئے ہائے، اس بچے کی طرح اسلام میں کوئی پیدا نہ ہوا۔ آٹھویں امام نوے امام کی طرف بتا رہے ہیں، ایسا بیٹا اسلام میں پیدا نہ ہوا۔ کس اعتبار سے؟ معصوم کہتے ہیں اعظم برکتن علی شیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے بڑی برکت لے کر آیا۔ کون؟ امام جواد۔ متوجہ رہیے، کہا امام نے کیوں کہا اعظم برکتن علی شیعتنا؟ امام نے کیوں کہا؟ تاریخ اٹھائیے، وسائل شیعہ اٹھائیے، منلہ اصول کافی اٹھائیے، نصوص ائمہ کو اٹھائیے، چیپٹر کو جب اٹھائیں گے اس میں روایت یہ ہے، ایک دو سال نہیں، چند سال گزر گئے، امام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، تو لوگ طنز کر کے کہتے تھے نعوذ باللہ خاتم بدہن، نقل کفر، کفر نباشر، لا ولد امام ہے، ان کی تو اولاد نہیں ہے، یہ امام کیسے؟ امام خاموش۔ 40 سال کے بعد راستے میں حج کے درمیان 7ویں امام کے صحابی ملے 8ویں امام سے، اور 8ویں امام کو خبر دی کہ فلاں کنیز سے آپ کے ہاں بیٹا آئے گا، متوجہ رہیے گا۔ کہا تمہیں کیسے بتا؟ کہا آپ کے بابا نے مجھے اس سال 40 سال پہلے بتایا تھا کہ تم 40 سال بعد حج کے درمیان میرے بیٹے سے ملو گے، اور انہیں آنے والے امام کی خبر دینا۔ امام خوش ہو گئے، واپس آئے، دنیا میں امام جواد آئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ دنیا میں امام جواد آئے، امام محمد تقی آئے۔ تو جو لوگ ابھی تک کہہ رہے تھے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے دیکھا امام جواد آ گئے تو امام جواد کا وجود نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا عملی جواب ہے جنہوں نے امام کی طرف کہا اولاد نہیں ہے۔ آدم و برکتن 40 سال کے بعد امام آئے۔ یہاں رک کر جلدی جلدی ایک بات یہ بھی سمجھا دوں تاکہ اپنے بھائیوں کو سمجھ میں آئے۔ عرب میں سادات فاطمی 4 ہی ہوتے ہیں، علوی، حسنی، حسینی۔ علوی مولا متقیان کی اولاد، حسنی امام حسن کی اولاد، حسینی 7ویں امام سے پہلے 6ٹے امام تک جتنی اولاد وہ سب حسینی، زیدی، عابدی، باقری، تمام حسینی۔ اس کے بعد 7ویں امام سے آخری امام تک عرب میں کہتے ہیں موسوی ہے۔ میرے ساتھ عزیز و متوجہ، عرب میں 4 ہی سیادت ہے، علوی، حسنی، حسینی، موسوی۔ لیکن جب ہندوستان آئے، جو آیا ان کی شاخ بنتی گئی، اولاد انہی سے آگے بڑھتی گئی۔ متوجہ ہیں عزیزو؟ جناب زید کے بیٹے یحییٰ اور بیٹے ہندوستان آئے، 4تھے امام کے بیٹے زید، جناب زید کے بیٹے یحییٰ اور ان کی اولادیں ہندوستان آئی تو انہیں کہتے ہیں زیدی۔ متوجہ ہیں عزیزو؟ کہا کیوں؟ کہ زید بن علی کی وجہ سے زیدی۔ ایک فرقہ بھی ہے زیدیہ، وہ الگ ہے، یہ نسب ہے۔ جناب زید کے بھائی محمد اصغر، ان کی اولاد ہندوستان آئی تو عابدی۔ متوجہ ہیں؟ زیدی، عابدی، 4تھے امام کے بیٹے، لیکن شاخیں الگ ہوئی، یہ زیدی، یہ عابدی، کوئی باقری، کوئی جعفری، کوئی کاظمی، کوئی موسوی،
لیکن امام رضا کے اولاد کے بارے میں علم تشہیر میں اختلاف ہے، لیکن مشہور نظریہ یہ ہے کہ امام کے ایک ہی بیٹے ہیں، وہ ہے جواد امام تقی۔ اب اولاد کو لکھنا کیا چاہیے تھا؟ تقوی۔ امام تقی کی وجہ سے تقوی، انہوں نے کہا ہمارے دادا کو لا ولد کا طعنہ دیا گیا، اب ہم تقوی نہیں لکھیں گے، رضوی۔ اللہم صلی علی محمد۔ سعادات بدل کے گئے۔ رضوی کہا کیوں؟ اب جتنے ہوں گے ہم اپنے آپ کو امام تقی کی اولاد نہیں بتائیں گے، امام رضا کی اولاد بتائیں گے۔ اب دنیا میں جائیے، ہر کہیں جگہ پر کہیں نہ کہیں رضوی ملے گا، رضوی ملے گا۔ کہا کیوں؟ کہا زمانے نے امام کو لا ولد کہا، اللہ نے ہر خطے میں رضوی کو بھیج کر کہا اولاد رضا رہے گی۔ اعظم و برکتن۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، میں نے اتنی محنت بس اسی کے لیے کی، برکتن مبارکن، دو لفظ آئے امام جواد کے لیے، اعظم و برکتن علی شیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے بڑی 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 عظمت و برکت ہے، متوجہ رہیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوے امام سے پہلے جتنے امام تھے سب کی عمر زیادہ تھی، تب امامت ملی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں؟ لیکن نوے امام کم سن تھے، امام تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں؟ کم سنی میں امامت دی۔ خدایا تو نے نوے امام کو کم سنی میں امام کیوں بنایا؟ کہ اس لیے کہ امت عادی ہو جائے، اگر امام کم سن ہو تو انکار نہ کرنا۔ امت کو تربیت دی نوے امام کے ذریعے آخری امت کے امام زمانہ کے لیے کہ اگر 5 برس کا ہو تو انکار نہ کرنا۔ اب عزیزو سمجھ میں آیا؟ میری پوری محنت اسی جملے کے لیے ہے۔ میں نے آیت بتایا، سبب برکت بتایا، روایت بتایا، امام جواد کا طریقہ بتایا، اعظم و برکتن، اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھے مبارک بنایا، امام رضا کہتے ہیں امام جواد برکت ہے۔ تو پتا چلا جو برکت و مبارک ہے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ماں کی عصمت بتاتا ہے اور نسل کی کثرت بتاتا ہے۔ اب فاطمہ کو امام نے کہا یہ مبارکہ ہے، جب آئے گی تو خدیجہ کی عصمت، خدیجہ کی عصمت اور نسلوں میں کثرت بتائے گی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے اولاد فاطمہ۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اللہم صلی علی۔ اب عزیز ایک لطیف اشارہ کر کے میں جا رہا ہوں، جو سمجھیں گے وہ سمجھیں گے۔ کیا عظمت جناب صدیق طاہرہ کی اللہ نے رکھا۔ متوجہ رہیے، نبی کی آنکھ بند ہوئی، لوگوں کو پتہ نہ چلا، نمازیں ایسی ویسی کیسے پڑھیں۔
امیر المومنین کے بعد غدیر کے قصوں کو چھپایا گیا، حدیث غدیر چھپائی گئی، ہر چیز کو بدلا گیا. لفظ خلیفہ یوں نہیں یوں، امام کا معنی یہ نہیں وہ، ہر چیز بدل سکے لیکن ایک چیز آج تک نہ بدلی، نہ بدل سکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا سنو، بیٹیاں نبی کی بنائی، 1 2 3 بیٹیاں بنائی. متوجہ نہیں ہوئے عزیزو آپ ابھی بھی؟ 4 بیٹیاں. ہم کہتے ہیں 4 نہیں 40، 4000 40 لاکھ. ہر کلمہ گو بیٹی نبی کی ہے، ہم مان لیں گے، لیکن اتنا یاد رکھو بیٹی تو بنا لو گے. لیکن برکت کہاں سے لاؤ گے؟ کا کیا مطلب؟ کا ہر خطے میں برکت کسی ولی کی درگاہ سے ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ ہم اپنوں کو لکھتے ہیں حضرت میر مومن استرابادی الموسوی یعنی حسینی، سید نور الہدی الموسوی یعنی حسینی. ہم اپنوں کو چھوڑے، آگے بڑھئے، اپنوں کے اپنوں کو لائیے. کہیں پر بھی جائیے درگاہ بنے گی، 2 جملے ضرور ہوں گے. شروع میں سیدنا، آخر میں حسنی یا حسینی. کہا کیوں؟ بغیر فاطمہ کے نہ ولی بنا نہ ولایت ملی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیزوں میں اپنے موضوع کو روک کر ایک جملہ کہوں. جب بھی علی کہیے فخر کے ساتھ کہیے یا علی یا علی، اس لیے کہ یا علی نہیں ہے، اپنوں میں یا علی کہنا تولا ہے، غیروں میں یا علی کہنا تبرہ ہے. صلی اللہ محمد. عزیزو، تیجانی سماوی جس کی کتاب سمہ ہدایت ہے تو اور کئی کتابیں ہیں جنہوں نے لکھا، کہتے ہیں ان سے پہلے کچھ لوگوں نے نجف اجرف آ کر سیکھنا چاہا تشیع کیا ہے. آغا ابو القاسم خوی رضوان اللہ علیہ آفتاب فقہا گھر میں تشریف فرما تھے. لوگوں نے کہا درس نہیں، آغا کے گھر پر چلتے ہیں، مل لیتے ہیں. آغا سے اجازت لی، آغا نے کہا آنے دو. آغا ضعیف تھے لیکن جب آئے تو آغا نے کہا بات ہوئی کہ رکو میں تمہارے سوال
کا جواب کتاب سے دیتا ہوں، یہ کہہ کر کوہنی ایک تکیے پر رکھی اور کہنے لگے یا علی کہہ کر اٹھنے لگے تو فوراً سامنے والے نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کر علی کہہ رہے ہو؟ آغا خوبی بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، کہا سنو میری بساط کیا اگر علی نہ کہو گے اسلام اپنے پیروں پر نہیں کھڑا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب آپ کتنے بیٹی بنانا ہے بناؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جملہ آپ کے حوالے، یہ آواز پر داد دینا میرے لیے نہیں ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری المعروف بے شہید ثالث، انہوں نے یہ جملہ لکھا، احقاق الحق میں لکھتے ہیں، کہتے بعدس نبی بعدس نبی بعدس نبی مہاجرین نے کہا ہم میں سے امیر ہوگا، ہم ہجرت کر کے آئے، امیر ہم میں سے ہوگا۔ انصار نے کہا امیر ہم میں سے ہوگا، تو ایک نے بلند ہو کر کہا تم کہاں سے امیر، تم کہاں سے امیر، ڈر نہیں لگتا؟ کہا کس کا ڈر؟ ارے جہاں نبی کا داماد ہے۔ اب قاضی نور اللہ شوستری لکھتے کہتے ہیں کہ بعدس نبی اگر کوئی اور بھی داماد ہوتے تو کھڑے ہوتے فاطمہ کے شوہر کے علاوہ۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ یا اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ عزیزو بعض افراد دیگر مقامات پہ پوچھتے ہیں حیدرآباد میں جائیں علی علی بہت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، رزق حلال دیا، ماں باپ نے تربیت کی، علماء نے یہی علم دیا۔ اور میں جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزو، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ علی علی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اگر کسی شادی خانے میں جائیے سب بہترین جو نہ بھی ہو رشتہ دار سنور کر آتے ہیں، بہترین لال پیلے نیلے ہرے کپڑوں میں آتے ہیں، چمک چمک کے آتے ہیں، لیکن اگر دلہن لائی جائے اور اس پر میک اپ نہ ہو، کپڑے صحیح سے نہ ہو، تو کیا کہیں گے؟ کہ دلہن ہے لیکن دلہن کا تصور نہیں۔ کہا کیوں؟ زینت نہیں ہے۔ متوجہ ہیں عزیزو؟ کہا کیوں؟ جب لفظ دلہن استعمال ہوتا ہے تو زینت کے ساتھ آتا ہے۔ کہا اگر کوئی بھی شے ہو تو اس کے لیے زینت ہے، گھر کی زینت رنگ ہے، گھر کی زینت یہ دیواروں کی زینت رنگ ہے، گھر کی زینت باپ ہے، ماں ہے۔ کہا گھر کے اندر کوئی بزرگ زینت ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں زینت کا تصور ہے۔ نبی فرماتے ہیں قرآن ذکر ہے، تمام انبیاء کا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر اور ہے، یہ ذکر ہے لیکن زینت نہیں ہے۔ کہ زینت کون ہے؟ کہ زینو مجالسکم بذکر علی، علی کے ذکر
ذکر کے ذریعے مجلسیوں کو زینت دو. اگر علی یاد آ گئے آدم بھی سمجھ میں آئیں گے, علی یاد آ گئے یوسف کا حسن آئے گا. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں جب بھی بچے نعرے لگاتے ہیں خدا ان بچوں کو سلامت رکھیں, ان کے ماں باپ کو سلامت رکھیں جو یا علی کرنا سکھا رہے ہیں. یاد رکھیے بڑے بڑے لکڑیوں کے ناٹوں میں آگ جلدی نہیں لگتی. جب تک چھوٹوں کو رکھا نہ جائے, یہ ہمارے چھوٹے بڑے بڑے سرمے والوں کی آگ لگانے کے لیے کافی ہے. یا علی ہمارا ایمان ہے, علی طاقت ہے, علی شرافت ہے, علی ہماری تقدیر ہے, علی ہمارا مقدر ہے, علی ہمارا رزق ہے, علی ہماری عزت ہے, علی ہماری دولت ہے, علی ہمارا ایمان ہے, علی ہمارا اسلام ہے, علی ہماری شریعت ہے. اگر علی نہیں ہے تو ہم بھی کچھ نہیں ہے. یا اللہم صلی علی. عزیزو بس آخری بات, بڑا غور سے جملہ سنیے. میں نے بتایا برکت کسے کہتے ہیں, اسباب برکت بتایا. جناب عیسیٰ مبارک ہے, جناب امام جواد برکت ہے, اللہ نے انہیں برکتیں رکھا. امام نے کیا کہا, دانا زمین میں جائے تو ایک تھا, اللہ نے برکت دی, درخت بن کے پتے بنا, پھل بنا, اسے کہتے ہیں برکت. چیز ایک ہو فائدہ کئی کا ہو, اسے کہتے ہیں برکت. اب جملہ سنیے, نماز عصر نبی پڑھا رہے ہیں, امت پڑھ رہی ہے, نماز ختم ہوئی, کونے میں ایک غریب نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا ہاتھ تھاما. جابر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, جابر میں بڑا غریب ہوں, جابر اتنا ہو کہ جانے کا سامان مل جائے, سواری مل جائے, میں اپنے وطن پہنچ جاؤں, کچھ جیب میں خرچ ہو, اتنا پیسہ چاہیے جابر. تو جابر کے پاس بھی نہ تھا. جابر نے کہا خرچہ زیادہ ہے, نبی کے پاس جاؤ. نبی کے پاس آئے, نبی یا رسول اللہ یہ محتاج, اس طریقے کی حاجات, سامان سفر چاہیے, سواری چاہیے, کچھ پیسے چاہیے. فتبسم رسول اللہ, پیغمبر مسکرائے, کا اتفاق یہ کہ میرے جیب میں بھی کوئی درہم و دینار نہیں ہے. جملہ سنیے گا عزیزوں, بشارت المصطفیٰ کتاب میں یہ روایت ہے, طبری نے بھی لکھا, دیگر نے بھی لکھا. جملہ سنیے, پیغمبر کہتے ہیں کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تجھے ایک ایسا در بتاؤں جہاں جائے تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا. تو فقیر نے کہا مولا مجھے وہ در بتا دیجئے. جملہ سنیے گا, پیغمبر نے کہا سنو, جو اچھا راستہ دکھائے وہ ثواب میں شریک رہتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو, اچھا راستہ بتانا بھی شرافت کی علامت ہے. یہ گیا جقلوا کیا, بی بی کی آواز ہے, کون؟
کہا بی بی میں وہ سائل پورا اس نے بتایا، میں جابر کے پاس گیا، جابر نے آپ کے بابا کے پاس بھیجا اور آپ کے بابا نے یہ کہہ کر بھیجا کہ یہاں جاؤ مل جائے گا۔ روایت کہتی ہے فَنَظَرَتْ إِلَى يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا، بی بی نے اطراف میں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ جس کھال پر حسنین کریمین طیبین سوتے تھے وہ بڑی قیمتی تھی، بی بی نے کھال لی، لپیٹ دیا اور دروازے کے آگے کر دیا۔ کہا بی بی نے کہا اس کو لے لو۔ ساحل بڑا چالاک تھا، اس نے کہا بی بی مجھے اناج چاہیے، پیسے چاہیے، یہ کھال کہاں بیچوں، کیا کروں؟ جملہ سنیے گا عزیزو۔ شہزادی نے کہا رک جا۔ بی بی واپس گئی، جانے کے بعد صندوق کھولا، جناب عبد المطلب کی بیٹی نے شادی کے وقت گلوبن جو دیا تھا، کتنا قیمتی ہار، بیوی نے لا کر اسے دے دیا۔ پیغمبر کہتے ہیں کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تجھے ایک ایسا در بتاؤں جہاں جائے تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو فقیر نے کہا مولا مجھے وہ در بتا دیجئے۔ جملہ سنیے گا، پیغمبر نے کہا سنو، جو اچھا راستہ دکھائے وہ ثواب میں شریک رہتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، اچھا راستہ بتانا بھی شرافت کی علامت ہے۔ یہ گیا جقلوا کیا، بی بی کی آواز ہے کون؟ کہا بی بی میں وہ سائل، پورا اس نے بتایا، میں جابر کے پاس گیا، جابر نے آپ کے بابا کے پاس بھیجا اور آپ کے بابا نے یہ کہہ کر بھیجا کہ یہاں جاؤ مل جائے گا۔ روایت کہتی ہے فَنَظَرَتْ إِلَى يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا، بی بی نے اطراف میں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ جس کھال پر حسنین کریمین طیبین سوتے تھے وہ بڑی قیمتی تھی، بی بی نے کھال لی، لپیٹ دیا اور دروازے کے آگے کر دیا۔ کہا بی بی نے کہا اس کو لے لو۔ ساحل بڑا چالاک تھا، اس نے کہا بی بی مجھے اناج چاہیے، پیسے چاہیے، یہ کھال کہاں بیچوں، کیا کروں؟ جملہ سنیے گا عزیزو۔ شہزادی نے کہا رک جا۔ بی بی واپس گئی، جانے کے بعد صندوق کھولا، جناب عبد المطلب کی بیٹی نے شادی کے وقت گلوبن جو دیا تھا، کتنا قیمتی ہار، بیوی نے لا کر اسے دے دیا۔ کہا یہ بیچ دے، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ حال لیا، بزم نبی میں آیا۔ جملے بڑے غور سے سنیے گا عزیز۔ حال لیا، بیوی کا حال لے کے بزم نبی میں آیا۔ رسول اللہ نے پوچھا فاطمہ نے دیا کیا؟ اس نے وہ قبا سے نکال کر ہار بتایا۔ بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رونے لگے۔ ہار، یہ قیمتی ہار ہے، عبد المطلب کی بیٹی نے دیا ہے، عقد کے وقت دیا، شادی کے وقت کا سامان لوگ بچا کر رکھتے ہیں، فاطمہ نے دے دیا۔ کہاں؟ عمار یاسر سن رہے تھے۔ عمار یاسر نے کہا سائل سے کیا ارادہ ہے؟ کہ اسے بازار میں بیچ دوں گا، جو پیسہ ملے گا کچھ سامان لوں گا، سواری کا انتظام کروں گا، گھر چلا جاؤں گا۔ کہ کتنے میں بیچے گا؟ عمار یاسر کے پوچھنے پر اس نے کہا بازار کی قیمت مجھے نہیں معلوم۔ عمار یاسر نے کہا اگر میں 200 درہم دے دوں تو پیغمبر نے عمار کی طرف دیکھا، اتنے پیسے؟ عمار نے کہا مولا خیبر میں جو آپ نے مال غنیمت بانٹا تھا وہ پیسے ہیں۔ نبی نے کہا راضی ہو؟ اس نے کہا مجھے 200 درہم۔ اب عمار یاسر کی سخاوت دیکھیں۔ عمار یاسر سخاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں 200 درہم کے علاوہ سواری دوں گا، غذا دوں گا، درہم و دینار بھی دوں گا
اور تیرے پاس تیرے وطن تک پہنچانے کے لیے تمام راستے فراہم کروں گا، راضی ہے؟ کہاں راضی ہو؟ عمار یاسر نے انتظام کیا، حال لے لیا. اب عمار کو رکھ لینا چاہیے. متوجہ رہیے گا عزیز. عمار نے ہار لیا. قریب میں ایک غلام تھا جناب عمار کا. عمار نے غلام کو ہار دیا کہ یہ بی بی کے گھر دینا اور تو بھی وہیں رہ جا. متوجہ نہیں ہوئے عزیزو آپ؟ عمار نے کہا تو بھی چلا جا، شہزادی کی خدمت کرنا، جو کام بی بی کہیں کرنا. غلام لے کر چلا اور خوش تھا. ایک سید سے آزاد ہوا جو جسمانی تھا. اب میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو میرے حاکم ہے. روح پر جسم پر گئے. جناب عمار یاسر کے غلام نے دق الباب کیا. بی بی نے آواز دی، کون؟ کہا میں خادم عمار یاسر، انہوں نے مجھے آپ کے تحویل کر دیا اور یہ بی بی آپ کا ہار. جملہ سنیے گا عزیزو، برکت اسی کو کہتے ہیں. بی بی نے ہار لیا. غلام سے کہا آج کے بعد سے آزاد، آج کے بعد سے آزاد. غلام زور سے ہنسا. شہزادی نے کہا ہنسا کیوں؟ متوجہ رہیے، ہنسا کیوں؟ تو بی بی سے کہتا ہے بی بی ایک گلوبن کی برکت یہ تھی، بھوکے کو کھانا ملا، ننگے کو کپڑا ملا، سواری ملی، غلام بھی آزاد ہو گیا اور ہار بی بی کے پاس واپس بھی آ گیا. اب سمجھ میں آیا؟ سیدہ مبارکہ ہے، نام لیتے جاؤ، برکتیں حاصل کرتے چلے جاؤ. متوجہ رہیے عزیزوں. متوجہ رہیے گا عزیزوں. جس انداز میں یہ علی کہہ رہے ہیں اسی انداز میں نعرہ فاطمی اسی سال سن رہا ہوں. ہو سکتا پہلے سے میں آج اس سال سن رہا ہوں. نعرہ فاطمی ہوں تو یا زہرا بلند آواز سے کہیے. کہا کیوں؟ شیخ عباس قمی کتاب منتہی الاعمال اٹھائیے. کہتے ہیں جناب ام ایمن بعد شہادت بی بی گھر گئی، ویران نظر آیا، گھر میں سیدہ نہیں ہے، روتی ہوئی باہر آئی اور بی بی مدینے کے باہر چلی گئی. روتے روتے صحرا پہنچ گئی بی بی ام ایمن. پھر جب متوجہ ہوئی تو دیکھا چاروں طرف صحرا ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے کہا خدایا میں تیری کنیز خاص کی کنیز، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ پانی کا انتظام کر دے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں ام ایمن نے ابھی کہا تھا، کیا دیکھا؟ صحرا میں ایک جوان دوش پہ مشکیزہ ہے، ٹھنڈا پانی لے کر جا رہا ہے، رک کر ام ایمن کو دیا، ام ایمن نے پی لیا. بی بی واپس آئی اور آ کر ایک عجیب جملہ کہتی ہے جب سے وہ پانی پیا نام فاطمہ پر اس کے بعد پیاس نہیں لگتی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزاں؟ تشنگی کا عالم نہیں ہے. لوگوں نے کہا یہ جذبات ہے، انہیں آزمایا جائے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں مدینے کی کچھ کھوسڑ خواتین آئی، کہا ام ایمن کو کام میں مشغول رکھو. صبح سے کہا ام ایمن یہ کرو، ام ایمن وہ کرو، ام ایمن وہاں جاؤ، ام ایمن یہ لاؤ. صبح سے ظہر تک بی بی ادھر سے ادھر اسے بیٹھنے نہ دیا گیا. لوگوں نے کہا ام ایمن تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا ہمارے حلقے پکارتے پکارتے سوکھ گئے.
گئے لیکن تو ادھر سے ادھر آئی بیوی لیکن تیرا حلق سوکھا نہیں کہ جب سے نام فاطمہ پر پانی پی لیا پھر تشنگی کا عالم محسوس نہ ہوا. کہتے ہیں اگر فاطمہ کے نام پر زندگی چاہیے تو ایسی ملے گی کہ بی بی کی عنایتیں رہے گی. تو اب اگر نام فاطمہ ہے تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, نام لیتے جاؤ, آگے بڑھتے چلے جاؤ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا محمد. یہ ہے برکت. متوجہ رہیے گا عزیزو, برکت سمجھ میں آ گئے. میں نے بات کو تمام کیا. شہزادی کا نام ہے مبارکہ اور نسلوں میں اثر آتا ہے. آغا بشیر نجفی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں سادات کا احترام کرنا, سید کا احترام کا ان کے بدن میں خون علی ہے, ان کی نسبت جناب زہرا سے ہے. آٹھویں امام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا قاسم, قاسم ابن امام کاظم. آٹھویں امام کے بھائی مدینے میں عباسیوں نے پریشان کیا, چھوڑ کر چلے آئے عراق میں حلہ. جب دیکھا شہر کے فرات پر خواتین پانی بھر رہی ہیں تو آل محمد کی غیرت, فوراً جناب قاسم نے کہا آپ ہٹ جائیں, میں پانی آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا. لے کر پانی پہنچا دیا اور وہیں مقیم رہے. عزیز جملے بڑے غور سے سنیے. جناب قاسم ابن امام کاظم وہیں مقیم رہے حلہ میں. اپنا نسب نہیں بتایا, میں کون ہوں نہیں بتایا, کچھ نہیں بتایا, رہنے لگے. قبیلے والے کہتے ہیں کہ اتنا حسین چہرہ تھا, خوبصورت تھے, نماز کے پابند, تلاوت قرآن کے پابند, ان کے آنے سے برکتیں آ رہی تھیں. جب بھی ان سے پوچھتے تو کوئی نسب نہ بتاتے, کہتے ہیں بس سوچ لے غریب کا بھائی ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں تک کہ قبیلے کے رئیس نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی اور وہیں پر ان کے یہاں بیٹی آئی اور کچھ عرصے کے بعد جناب قاسم علیل ہوئے, بیمار ہوئے. تو قبیلے کے لوگ افراد خانوادہ جمع ہوا, کہا قاسم یہ بیٹی. تو جناب قاسم اپنی بیٹی کو دیکھ کر بڑا غور سے کہتے ہیں جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس بیٹی کو مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں فلاں دروازے پر دق الباب کرنا, یہ بیٹی کے بارے میں سمجھ لیں گے. کہاں کسی نے قریب آ کر کہا قاسم خیر تو ہے. تو جناب قاسم نے بس ایک آدمی کو بتایا میں آٹھویں امام کا بھائی ہوں. وہ ہاتھ پیر اس کے پھول گئے, کہتا ہے مولا کے بھائی ہیں آپ, کسی کو نہ بتانا, خاموش. جناب قاسم آج ان کی روز شہادت اور روز وفات ہے. جناب قاسم کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کو مدینے لے گئے. جملہ سنیے گا عزیزو, سادات کا احترام کیوں کرنا ہے. بنی ہاشم کے محلے میں بیٹی کے چہرے پر نقاب ڈال کر لے گئے. 3-4 برس کی بیٹی. بنی ہاشم کے محلے میں جو دروازہ بتایا اس پہ دق الباب کیا. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں حلہ سے آیا ہوں. کیا چاہتے کیا ہو؟ کہا یہ لڑکی کو آپ کے گھر پہنچانا ہے. کون سی لڑکی؟ کہا یہ 3-4 برس کی بیٹی. عزیز جملہ سنیے, جیسے ہی وہ بیٹی گھر میں داخل ہوئی شور مچ گیا, رونے کی آوازیں بلند ہوئی. کہا یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ کہا ان کے بابا دنیا سے جا چکے لہذا میں بیٹی کو پہنچانے آیا ہوں. فوراً ماتم شروع ہوا. وا قاسمہ
تو پہنچانے والا کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ قاسم کی بیٹی ہے؟ کہ اولاد فاطمہ کے چہروں سے ہم سمجھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اثر کہیں نہ کہیں وہ تاثیر آتی ہے. لیکن عزیزو ایک جملہ کہوں، مسائل میں آج تفصیلاً نہیں پڑھوں گا، بس 3 روایتیں پڑھوں گا اور مقتل کو ختم کروں گا. میری اپنی زندگی کا آج کا مسائل سمجھانے کے اعتبار سے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. خدا مجھے ہمت دے. عزیزو جناب زہرا پر کیا گزری، آپ اور ہمارے گھر میں بھی انتقال ہوتے ہیں، جب تک لاشا گھر نہیں آتا گریہ کی کیفیت اور ہوتی ہے. جب تک لاشا گھر میں رہتا ہے انداز گریہ اور ہوتا ہے، لاشا جانے کے بعد انداز گریہ بدل جاتا ہے نا عزیزو؟ ذہن میں رکھ کر یہ مصیبت سننا. اللہ اکبر. تاریخ میں 3 جنازے ایسے تھے جنہیں 3 دن رکھا گیا. اللہ اکبر. پہلا جنازہ امام کاظم کا. اللہ اکبر عزیزوں. اللہ اکبر. خدا آپ لوگوں کی حاجتوں کو خدا امام کاظم کے صدقے پورا کرے. جملہ سننا عزیزو، جب امام کو شہادت نصیب ہوئی، ارے تابوت میں رکھ کر لایا گیا. آج بھی جب امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو جملے کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ امام، ارے ان پر سلام جنہیں تامورہ میں رکھا گیا. تامورہ تو علی میم رے تائے مدورہ. تامورہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے تامورہ قید خانے میں ایک اتنا گڑا ہو کہ نہ انسان لیٹ سکے. اللہ اکبر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ روشنی کا گزر ہو اس عالم میں. امام کاظم دنیا سے گئے، لیکن جب لاشا رکھ کر لائے ہیں تو تابوت اٹھا کر تو پورے بغداد پر جسر پر رکھ کر کہتے شیعو آؤ اپنے امام کو اٹھاؤ. ایک دن گزر گیا، شیعو آؤ اپنے امام کو اٹھاؤ. 2 دن گزر گئے. جب تیسرا دن تھا اولاد جعفر کھڑی ہوئی، لڑتے لڑتے لاشے کے قریب آئی. جملہ سننا عزیزو، لاشے کے قریب آئی، تابوت اٹھایا تو بہت وزنی تھا. کسی نے پلٹ کر کہا مولا بہت دبلے تھے لیکن تابوت اتنا وزنی ہے. پھر سے تابوت رکھا گیا. اب جب کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا؟ موٹی زنجیریں گلے میں جاؤ. یہ لاشا 3 دن رکھا گیا. آئیے دوسرے لاشے کی طرف، جس کی طرف ہمارا ایمان سلام کرتا ہے زیارت ناہیہ میں. عزیز رو لو اپنے امام کو، ہمارے علاوہ کوئی پرسا دینے والا نہیں ہے. امام کہتے ہیں میرے جد کا لاشا ارے صحرا میں بکھرا پڑا تھا. سلام ان ٹکڑوں پر جن کا رنگ دھوپ کی وجہ سے بدل گیا تھا. دھوپ کی وجہ سے بدل گیا تھا. اللہ اکبر.
میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، لیکن عزیزو جتنا رو سکتے رو لینا اس جملے پر. جب انسان صحیح و سالم ہوتا ہے تو سینہ اوپر ہوتا ہے، پشت نیچے، بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سینے اور پشت کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جب حسین کے لاشے پر زینب پہنچی ہے تو لاشا ٹکڑوں میں، نہ سینہ نہ پشت. زینب طرف کر کہتی ہے نانا میرا بھائی. اللہ اکبر. میں نے مصائب ختم کیا. امام کاظم کا لاشا 3 دن کے بعد ملا، حسین کا لاشا 3 دن کے بعد دفن ہوا، لیکن لاشے کے قریب کوئی نہ تھا، لاشے کے قریب کوئی نہ تھا. لیکن فاطمہ نبی کا لاشا رکھا. بیوی روتی گئی میرا بابا ہے، میرے بابا. کوئی پرسا دینے والا نہ تھا. بڑا درد بھرا جملہ ہے. علی بیٹھے روتے روتے جب زہرا کو دیکھا، بی بی سنبھلتی نہیں ہے. ہائے میرے بابا. علی اٹھے، زہرا کے قریب آئے. زہرا میں پرسا دوں گا. علی میرا بابا، علی میرا بابا. کوئی دفنانے والا نہ تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں بی بی آپ کے بابا کا لاشا صحیح و سالم تھا. ارے قریب میں علی تو تھے، لیکن ذرا شام غریبا سکینہ بابا کے لاشے بنائی. اللہ اکبر. میں نے مصائب ختم کیا. عزیزو علامہ ہادی مدرسی کہتے ہیں جب بی بی زینب جناب سکینہ کے قریب آئی، ہاتھ خالی نہ رکھنا عزیزو، شرمانا نہیں. میں دعا کروں خدایا ان مسائب پر جو ہاتھ سینے یا سر پہ مارے اس کے ہاتھ کو حسین کے روضے پر پہنچا. جملہ کیا ہے؟ جب بی بی زینب قریب آئی کہ سکینہ یہ کس کا لاشا؟ کہ میرے بابا کا لاشا. عزیز جملہ سننا. بی بی نے قریب کان لگایا. زینب نے سنا. سکینہ کہہ رہی تھی بابا نہ تماچوں کا ذکر نہ آگ کا ذکر، بلکہ کہہ رہی تھی یا بچا انظر الى رؤوسنا المکشوفہ. بابا سر پر چادر نہیں ہے. جیسے یہ کہا سنو گا عزیزو. علامہ ہادی مدرسی کہتے ہیں بی بی زینب نے پوچھا سکینہ کسی کو پہچاننے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو چہرے سے یا تو کپڑوں سے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ ارے حسین کا سر نو کے نیزہ پر، ارے لباس لوٹ لیا گیا. سکینہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کعب بھی اما دامن میں آگ لگی، میں دوڑتی ہوئی نشیب میں جا رہی تھی، آواز آئی عباس کے قریب نہ جانا. سکینہ میرے قریب آ. ارے سکینہ تیرا بابا بلا رہا. خدا خدا امام وقت ظہور میں تعجیل فرم.
ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما خدا، ان سب رونے والوں کو خدا، ان سب رونے والوں کو زیارت حسین نصیب فرما، امام وقت ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما خدایا، تجھے واسطہ ان رونے والوں کا خدایا، ان کے پرسے کو قبول فرما خدایا، ہمارے پاس اعمال میں کچھ نہیں ہے خدایا، اگر مر جائیں تو قبر میں فاطمہ پر بہائے ہوئے آنسو کو ہمارے وسیلے خدایا شب اول لیل قبر میں زیارت سے امیر المومنین نصیب فرما، اگر دشمنان آل محمد لغائق ہدایت ہدایت عطا فرما ورنہ نیست و نابود فرما، ربنا تقبل منا ما تمس